بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو یہ سمجھا کر پاکستان لا رہی ہے کہ تم تاریخ رقم کرو گے، اور عوام کہتی ہے کہ تم تاریخ رقم نہ کرو، ہماری رقم واپس کر دو. حقیقت یہ ہے اسٹیبلشمنٹ اتنی بے عزتی سہنے کے بعد پھر بھی قائم ہے، مضر ہے، اور نواز کو لا کر مزید بے عزتی سہنا چاہتی ہے. سوچ کر بتائیے کہ نواز شریف کے آنے سے کون سے مسئلے حل ہوں گے. یہ صاحب تو خود پارٹ آف دا پرابلم ہے، ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. یہ حل کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے تو مسئلہ پیدا کیا ہے، آپ انہی کو لے کر آ رہے ہیں مسئلہ حل کرانے کے لیے. جو معیشت کو سمجھتے ہی نہیں تھے، جو حکمرانی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ تو لوہا صحیح کرنے کو سمجھتے تھے. آپ نے ان سے یہ خدمات لیں. اب اگر عاصم منیر اور نواز شریف صاحب سے یہ توقع رکھی جائے کہ یہ معیشت کو بہتر کریں گے، تو صاحبوں یہ توقع ایسے ہی ہے کہ آپ محلے میں وہ جو لاک اسمتھ بیٹھتا ہے، جو تالے کی چابی بناتا ہے، تالے کھولتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، اس کے پاس جائیں اور کہیں دیکھیے یہ ہمارا آئی فون ہے، اس میں خرابی ہو گئی، ذرا اس کو ٹھیک کر دیجئے. وہ ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کی نالج اس کے متعلق بالکل نہیں ہے. وہ تالا آپ کا کھول سکتا ہے، چابی بنا کے دے سکتا ہے، آپ اس کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ آئی فون ٹھیک کر دو. تو یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. صاحبوں دیکھیے، جو اسٹیپس ابھی تک عاصم منیر صاحب نے لیے ہیں وہ مکمل ڈیزاسٹر ثابت ہوئے ہیں، اور کوئی ان کے نزدیک ایک دوست بھی نہیں ہے ان کا. میں نے دیکھا ہے کہ یہ آرمی کے لوگوں کے لوگ دوست نہیں ہوتے، بہت ان کے گرد دوست بہت کم ہوتے ہیں، اور خاص کر کے دانا دوست، ٹھیک ہے نا، ان کو شاید یہ بھگا دیتے ہیں اپنے روب سے کہ نہیں تم دوستی کے قابل نہیں ہو. کوئی ان کو یہ نہیں سمجھا رہا. دیکھیے، اگر آپ روز ایک خاص ایکسرسائز کرتے ہیں، ایک خاص مشین چلاتے ہیں، آپ کو ایک خاص رزلٹ ملتے ہیں، تو اب اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ رزلٹ بدل جائیں تو پھر آپ کو اپنا پروسیجر بدلنا پڑے گا، طریقہ کار بدلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ وہی طریقہ کار اختیار کریں گے جو کل اختیار کیا تھا تو وہی رزلٹ آئیں گے جو کل آئے تھے. یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بلاتے ہیں، پکڑتے ہیں، مار لگاتے ہیں ان کی، اور پھر ان سے اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں کہ عمران خان بہت خراب تھا، اور اب وہ ایک صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا وہ تو شیطان ہو گیا اور یہ ہے اور ہم اب دور ہو گئے. تو کیا قوم دیکھتی نہیں؟ قوم ایک ایک بات کو سمجھتی ہے، ایک ایک بات کو سمجھتی ہے. اچھا، اور یہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ساری، یہ ایسی ہیں کہ آپ ان کو چھپا بھی نہیں سکتے. لوگوں کو پکڑ کے پیٹ کے آپ ان سے وہ پریس کانفرنس جو کراتے ہیں، تو آپ کیا اتنے نادان ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اس کو کیسے ریسیو کریں گے؟ وہ کمیونیکیشن میں پڑھاتے ہیں نا کہ دیکھیے ایک سینڈر ہے میسج کا بھیجنے والا، اور ایک ریسیور ہے. سینڈر نے کس موڈ میں بھیجا، اس نے کیسے ریسیو کیا، یہ دونوں آپ دیکھتے ہیں نا، پیش نظر رکھتے ہیں کمیونیکیشن کرتے ہوئے. ان کو نہیں علم ہے کہ عوام اس کو کیسے محسوس کر رہی ہے. دیکھیے، عوام جانتی ہے کہ یہ سب آپ اپنی طاقت کے زور پہ کروا رہے ہیں، اور انہوں نے نقوی صاحب نے ایک بڑا عمدہ سلسلہ شروع کیا کہ وہ صاحب حلفیہ بیان لے کے، سب نے حلفیہ بیان لیے کہ بھئی ہم نے تو ساری زندگی، اس نے کبھی ہم سے یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں کی کہ دنگا کرو اور اداروں پہ چڑھ دوڑو، ایسا کبھی اس نے کیا ہی نہیں. وہ اتنی افیکٹو موومنٹ چلنے کے باوجود بھی آپ وہ فرخ حبیب کو لے آئے اور اس سے یہ بیان دلوا دیا، آپ شیخ رشید کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو پہلے ان کارناموں سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ بدنامی حاصل کی. اب ان کارناموں سے کیا حاصل کریں گے؟ مزید بدنامی حاصل کریں گے. کیا آپ عوام کا دل ایسے کرتوتوں کے ساتھ، اس پلاننگ کے ساتھ جیتنا چاہتے ہیں؟ کتنے معصوم ہیں آپ. آپ کو تو یہ کام بھی نہیں آتا. دیکھیے، عوام یہ دیکھتی ہے کہ یار ہم عمران سے دور ہو جائیں،
ٹھیک ہے چلو پاکستان کی خاطر، لیکن ان کے پاس کوئی پلاننگ تو ہو. ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. اور پلان نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر پلاننگ ٹو فیل. ان کے پاس کیا پلان ہے؟ اس سے پہلے کہ دیکھیے پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ تھنکنگ اہیڈ، چیلنج کو لینا، نئی اسٹریٹجیز بنانا، وقت کے ساتھ اس کو موو کرنا، ایک روڈ میپ کا ہونا. لیڈر وہی ہوتا ہے نا ہو نوز دا وے شوز دا وے گوز دا وے. آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ملٹری ٹائپ کی اسٹریٹجی ہے. وہ یہ بنا لی ہے کہ آپ نے جس کو آبجیکٹ کہنا چاہیے، اسٹریٹجی بھی نہیں ہے، وہ آبجیکٹ کی اس میں آتا ہے کہ آبجیکٹ یہ ہے عمران خان کو برباد کر دینا ہے، حکومت میں نہیں آنے دینا. اچھا جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ اس قسم کی سخت جو ہے وہ طاقت کی پالیسیز اپناتے ہیں کہ آپ اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، جیل میں بند کر دیں گے، اس کے ساتھیوں کو، اس کی جماعت کو توڑیں گے، اس کے گروپس بنوائیں گے اور پھر لوگوں سے اس کے خلاف بیانات دلوائیں گے. اچھا یہ سب باتیں آپ عوام کو سیل نہیں کر سکتے یا آپ کا پازیٹیو امیج نہیں بنائیں گی. اچھا ہمیشہ سے ڈکٹیٹرز کی ایک مجبوری رہی ہے پاکستان میں، وہ آ تو جاتے ہیں کسی طریقے سے اور ایک اپنا جو عادت ہے ان کی پلاننگ کرنے کی، وہ پلاننگ بھی کر لیتے ہیں کہ اس چیز کو، اس ہدف کو حاصل کرنا ہے. لیکن اگر اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے یہ عوام میں خود نکلیں تو عوام ان کو بہت برا ریسپانس دے گی، بہت ناراض ہوگی. اچھا اب انہوں نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو، اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی امپلیکیشن کے لیے پولیٹیشنز کو فرنٹ پہ رکھتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اچھا دیکھیے اب عوام جو ہے وہ ایک اچھے پولیٹیشین کو تو پسند کرے گی. اچھا پولیٹیشین کیا ہوتا ہے؟ جس کا انٹیگریٹی ہو، جس میں ٹھیک ہے نا، جس کے پاس کرسما ہو، نالج ہو، کمیونیکیشن ایبلٹی ہو، ٹھیک ہے نا، آنیسٹ ہو. آپ ان کو چن چن کر لائے ہیں جو 30 سال سے سرٹیفائیڈ پروون چور، وہ کرپٹ، مطلب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نام لیجئے، نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے. آپ ان کو لے کر آئے ہیں اور وہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ آپ کے شریک سفر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو قوم بھول جائے اور آپ کے پیچھے چلی چلے. ایسا ہوگا نہیں. آپ بھی بدنام ہو رہے ہیں، وہ تو مزے لے رہے ہیں. آپ کی پاور کا فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں، وہ مال بنا رہے ہیں. آج بھی موجودہ حکومت، یہ جو عبوری حکومت ہے، تب بھی مال بن رہا ہے یار. ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے دن بھی مال بنے گا. اسلام آباد میں کچھ ساتھیوں نے بتایا آج بھی مال بنتا ہے. تو یہ پاکستان کو مزید مشکلات کا شکار کریں گے، چاہے یہ نواز شریف کو لے آئیں، زرداری کو لے آئیں. یار اگر یہ سلوشن ہوتے یہ لوگ تو ملک اس حالت میں ہوتا. میں اکثر آپ سے بات یہ کہتا ہوں، اگر یہ حل ہیں، یہ معیشت ٹھیک کریں گے تو لوٹا کس نے تھا یہ بتا دو. دیکھیے آج اتنی دنیا عجیب موڑ پہ آ گئی ہے، بڑے فاسٹ ٹریک میں آ گئی پوری دنیا. دیکھیے آج مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے. آپ کی کتنی بڑی مقام، کتنا بڑا حیثیت تھی آج سے پہلے پاکستان، اسلامی ملک، ٹھیک ہے نا، ایٹامک پاور. آج آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور آپ کی عوام جو ہے وہ بھی اب استغفر اللہ، وہ مذہب سے، پاکستان سے، اب سب چیزوں سے بیزار نظر آنے لگی ہے مجھے قوم. وہ کہتی ہے نہیں یار یہ فوج ووج ہم نہیں مانتے، انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا رکھا ہے اتنے عرصے سے، ایک جنگ بھی نہیں جیتے یار. بس یہ نہیں، وہ ہم پڑھتے رہے کہ توبہ توبہ. میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ایمان کمزور کر دیے انہوں نے. فوج پہ سے بالکل خاتمہ ہو چکا ہے یقین کا. اب باہر کی دنیا بھی وہ بھول گئی، وہ کہتی ہے نہیں یار یہ ایسے ہی ہیں، بس ہندوستان سے یہ کسی مقام پہ جیت نہیں سکے، ہم ان پہ کیا ٹرسٹ کر رہے ہیں. ہاں پوری دنیا میں چونکہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہو رہی ہیں، تو جب ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر چینجز ہوتی ہیں. جیسے آپ ایسے سمجھیے کہ والد صاحب کسی کے مر جائیں اچانک، تو وہ اولاد جو ذرا
بیرا رب ہوتی ہے وہ بھی سمجھ جاتی ہے، وہ کہتی ہے بھائی نو مور عیاشی، والد صاحب چلے گئے، پیسے گھر میں دو اور شرافت کی زندگی گزارو۔ جب بڑا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سوچ بدلتی ہے۔ پاکستان کو یہ جو ملا ہے، یہ آج کے حالات کہ ایک مقبول لیڈر کو بند کر کے اس کی کردار کشی کر رہے ہیں اور بدمعاش لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں، اس کا اینڈ رزلٹ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، اور اس ڈیزاسٹر کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے، بدلنے کی طرف جا تو رہی ہے، بس اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ لیکن میرے آپ کے اس دعا کر دینے سے کیا محفوظ ہو جائے گا پاکستان؟ ہر وقت یہ کہہ دینا جی انشاءاللہ وہ ایسا ہو جائے گا ویسا، ایسا وہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری حالت جب بدلوں گا جب تم خود اپنی حالت بدلو گے، اس نے صاف کہہ دیا ہے۔ تو یہ وقت ہے عمل کا، آئیے ابھی بھی وقت ہے، ہمت نہ ہاریے، اچھائی کی امید رکھیے، لیکن عمل کے ساتھ ظالم کو کھل کے کہیے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئیے۔ ہمارا شو ہے کیا فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔